الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو بہت ہی پیارے پروگرام لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مرحبا کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا بکم۔ اس پروگرام کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعت شریف سن کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور جہاں بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے بچے موجود ہیں، اور پیارے بچوں آپ سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سیرت ہم سنیں گے اس کو آپ سب کو یاد بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی سنت بیان کی جائے تو اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی بات ذہن میں آئے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر وہ سوال کے جواب آتا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے نعت۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسا والے، بدو پر بھی برسا دے برسا والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے، رنگے گا یوں ہی ان کا چرچا، رنگے گا یوں ہی ان کا چرچا، رنگے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک
हो जाए जल जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका वाले रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम मैं ना आना रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम मैं ना आना कहा तुमने देखे हैं चंद्रा वाले तुमने देखे हैं चंद्रा वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका वाले सुभान माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आदिल अहमद भाई, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब के दिल को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से और मज़ीद नूर और नूर वाला बना दे और हमारे दिलों को भी चमका दे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे से सेगमेंट की जानिब। और बच्चों, उस सेगमेंट का नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस सेगमेंट के अंदर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी ज़िंदगी है, आपकी जो प्यारी लाइफ है, उसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं। आपकी प्यारी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें हम सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि मदीना शरीफ में जो मस्जिद है, जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, जहाँ पर बच्चों क्या है, जिसको देखने की हर एक को तमन्ना होती है। हर मुसलमान चाहता है कि मुझे वो नज़र आ जाए। जी, कौन बताएगा? नातों के अंदर भी उसका जिक्र होता है और सलाम के अंदर भी उसका जिक्र होता है। जब नात शरीफ पढ़ी जाती है, सलाम पढ़ा जाता है। जी चलिए आप बताएं। गुंबद खिजरा। गुंबद खिजरा। गुंबद खिजरा ये लफ्ज़ तो दुरुस्त नहीं है। चले मैं आपको बताता हूँ। गुंबद खजरा, बच्चों क्या लफ्ज़ है? गुंबद खजरा। यानी गुंबद खजरा का मतलब सब्ज गुंबद, यानी ग्रीन गुंबद। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस मस्जिद पे एक बहुत ही प्यारा सा गुंबद बना हुआ है, जिसको गुंबद खजरा भी कहा जाता है, सब्ज गुंबद भी कहा जाता है। और ये गुंबद कहाँ बना हुआ है, किन के मज़ार में बना हुआ है, कौन बताएगा आप में से? ये गुंबद शरीफ जो गुंबद खजरा है, तस्वीरों में देखा आप लोगों ने, खाने काबा की तस्वीर भी होती है और गुंबद खजरा की तस्वीर भी होती है, सब्ज गुंबद की तस्वीर भी होती है। कौन बताएगा कि ये गुंबद किन के मज़ार शरीफ पर बना हुआ है? जी चलो आप बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ पर, आपके रोज़ा शरीफ पर ये गुंबद बना हुआ है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। यहाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मस्जिद नबवी ये वो मस्जिद है जिस पर गुंबद खजरा भी है, सब्ज गुंबद है। और वो गुंबद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मज़ार शरीफ पर बना हुआ है, आपके मुबारक रोज़े पर बना हुआ है। प्यारे बच्चों, आज इस सेगमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मस्जिद है, जिसको क्या कहते हैं? मस्जिद नबवी। बच्चों क्या कहते हैं उसे? मस्जिद नबवी। आप भी बोलें जो हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं, मस्जिद नबवी। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस मस्जिद की तामीर कैसे हुई, ये मस्जिद बनी कैसे,
انشاءاللہ آج اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں گے۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئے تو مدینہ شریف میں پہلے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر مسلمان جمع ہو کر با جماعت نماز پڑھ سکیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک گھر تھا اس کے قریب ایک باغ تھا۔ بچوں کیا تھا؟ ایک قریب میں ایک باغ، اور وہ باغ تھا قبیلہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو نابالغ ہو، اس کے ماں باپ نہ ہو۔ جو نابالغ ہو یعنی جو بالغ نہیں ہوئے اور ان کے ابو کا بھی انتقال ہو جائے تو بچوں اسے کہتے ہیں یتیم۔ تو وہ جو باغ تھا وہ 2 یتیم بچوں کا تھا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلوایا اور بتایا کہ ہمیں مسجد کے لیے ایک جگہ لینی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان بچوں سے وہ جگہ خرید لی جائے اور وہاں پر ایک مسجد بنائی جائے تاکہ مسلمان با جماعت نماز ادا کریں۔ تو پیارے بچوں، وہ جو بچے تھے نا، آپ بھی بچے ہیں، وہ خوش نصیب بچے تھے، ان بچوں نے عرض کی کہ ہم یہ جگہ جو ہے یہ بغیر پیسوں کے مسجد کے لیے دیتے ہیں، یعنی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ان کی جگہوں کو ایسے ہی لے لیا جائے اور وہاں پر مسجد کو بنایا جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو خریدنے کا ارادہ فرمایا اور پھر ان بچوں سے وہ جگہ خریدی گئی۔ اور جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے اس جگہ کو پھر آپ نے خریدا، یعنی ان بچوں کو اس جگہ کی قیمت دی گئی۔ اب وہ جگہ تو مسلمانوں کی ہو گئی، اب اس پر کیا ہوئی؟ مسجد کو تعمیر کیا گیا، مسجد کو بنایا گیا۔ پہلے کچی کچی اینٹوں سے اس کی دیواریں بنائی گئی اور جو کھجور کی جو شاخیں ہوتی تھیں اس سے اس کے ستون بنائے گئے، یعنی وہ ایک مسجد بنائی گئی۔ ابھی جو مسجد ہے وہ تو بہت ہی اینٹوں کی مسجد ہے اور پلرز ہیں اس کے اندر، لیکن اس وقت جو مسجد بنائی گئی اس وقت اس کی تعمیرات ایک دوسرے انداز میں کی گئی۔ لیکن پیارے بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بہت جذبہ تھا اور اس مسجد کی تعمیر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے، یعنی آپ خود بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے اور صحابہ کرام کا جذبہ مزید بڑھتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، آپ کو کام کرتا ہوا دیکھتے تو ان کا جذبہ بھی بچوں کیا ہوتا تھا؟ مزید بڑھتا تھا، اور یوں اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اچھا، یہی وہ مسجد ہے، جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسجد نبوی یہی وہ مسجد ہے جہاں سے اذان کی ابتدا ہوئی، یعنی اذان کی اسٹارٹنگ ہوئی۔ اچھا، وہ کیسے ہوئی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، ان کا ایک لقب بھی ہے، بہت پیارا لقب ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، ان کا ایک خاص لقب ہے بچوں، وہ لقب ہے مؤذن رسول۔ بچوں کیا لقب ہے؟ مؤذن رسول، یعنی اللہ کے رسول کے مؤذن۔ تو پہلے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، جب اذان کے الفاظ بیان نہیں کیے گئے تھے، جب اذان نہیں آئی تھی تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو نماز کی دعوت دیا کرتے تھے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آ جاؤ، اور یوں پھر مسلمان جمع ہوتے تھے اور پھر نماز کی جماعت ہوتی تھی۔ پھر پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کو بھی خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی صحابہ کرام تھے جن کو خواب کے اندر جو اذان ہم دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور بھی جو الفاظ ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اشہد ان محمد رسول اللہ، جو پوری اذان کے کلمات ہیں، یہ کلمات خواب میں کئی صحابہ کرام کو
دکھائے گئے, سنائے گئے. وہ صحابہ کرام جب اٹھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور ان صحابہ کرام نے اپنا خواب بیان کیا کہ ہم نے اپنے اپنے خواب میں یہ چیز دیکھی ہے, ہمیں یہ الفاظ سنائے گئے ہیں. تو پیارے بچوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دیں, کیونکہ اب ان کو کیا کرنی تھی, اذان دینی تھی. تو پیارے بچوں, پھر اس مسجد میں, مسجد نبوی کے اندر اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا, اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی, اور یوں یہ مسجد بھی تعمیر ہوئی, اور یوں اذان کی اسٹارٹنگ بھی ہوئی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں, آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبوں کی مدد کرنا. پیارے بچوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے بہت محبت فرماتے تھے, ان کا دل خوش کرتے تھے. جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع نہیں کرتے تھے. اور پیارے بچوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے, ان سے گفتگو فرماتے, اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا تو اسے بھی قبول فرماتے. پیارے بچوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد فرمانے کا بھی حکم ارشاد فرماتے تھے. جن کے پاس کھانے اور پہننے کو نہیں ہے, ان کی اس حالت کا اپنے دل میں احساس کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ان کے غم میں شریک ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ساتھ ساتھ پیارے بچوں, غریبوں کی مدد کرنا اور اس مدد پر خوش ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. پیارے بچوں, اللہ پاک ہمیں بھی غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ماشاء وسلم. اللہ, ہمارے فہد بھائی نے, ہمارے سعد بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت ہمیں بتائی. بچوں, وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی فرماتے تھے. ہاں پیارے بچوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد فرماتے تھے. اچھا, ان کے غریبوں کا جو حال ہوتا ہے, یعنی کسی کے پاس اگر کھانے کو نہیں ہے, کسی کے پاس کپڑے اگر نئے نہیں ہوں کسی عید کے دن, ٹھیک ہے, تو اس کا احساس کرنا, یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, ان کا مذاق نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کا احساس کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ایک جملہ ایک جواب. اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہاں جو بچے موجود, وہ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر ایک بہت ہی پیاری سی ایکٹیویٹی. بچوں, آپ کو کرنا کیا ہے, دیکھیں آپ کے سامنے یہاں کچھ الفاظ موجود ہیں, اور ان الفاظوں کو جوڑ کر آپ کو ایک جملہ بنانا ہے. جیسے کہ اللہ پاک ایک ہے, تو اس میں جملے نا, الفاظ ہے نا, اللہ پاک ایک ہے. تو یہاں پر آپ کے سامنے جو الفاظ موجود ہیں, ابھی یہ الفاظ جڑے ہوئے نہیں ہیں, الگ الگ ہیں. آپ میں سے جو بھی یہاں آئے گا اس کو کرنا یہ ہوگا کہ یہ دو ریڈ پٹیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, ان کے بیچ میں الفاظوں کو جوڑ کر آپ کو جملہ مکمل کرنا ہوگا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی. کون کون آئے گا آپ میں سے؟ ارے ہاتھ تو کم اٹھے ہیں. چلیں ہم ایسا کرتے ہیں, یہ ٹیم اے ہے اور یہ ٹیم بی ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو, اور ٹیم اے سے ہم بلاتے ہیں پہلے کسی ایک کو. جی, کون آئے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ آ جائیں.
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، غلام حسن بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو بیٹا یہاں کھڑا ہونا ہے، یہاں کھڑے ہو کے اس ہاتھ سے آپ کو الفاظوں کو اس انداز میں صحیح کرنا ہے، یعنی الفاظوں کو آپ کو جوڑنا ہے. چلیں جلی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی ہاں پیارے بچوں، الفاظوں کو جوڑ کر جملہ بنانا ہے، اور غلام حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور الفاظوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ غلام حسن بھائی کیا جملہ بناتے ہیں، بنا پاتے بھی ہیں یا نہیں بنا پاتے. غلام حسن بھائی جملہ بنا لیا آپ نے؟ پڑھ کے بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. غلام حسن بھائی نے جملہ درست بنا لیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آئیے تشریف رکھیے غلام حسن بھائی. تو یوں ٹیم اے کو 1 پوائنٹ مل گیا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب باری ہے ٹیم بی کی، اور یہاں سے دیکھتے ہیں کہ کون آئے گا اور کیا جملہ بنائے گا، بنا پائے گا بھی یا نہیں بنا پائے گا. جی کون آئے گا آپ میں سے؟ ایک نے ہاتھ اٹھایا ہے، بکیا ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ایک اور ہاتھ اٹھا ہے، 2 ابھی بھی ہاتھ نیچے ہیں. چلیں ہمیں تو ایک چاہیے. چلیں آپ آ جائیں. جی چلیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم بی سے اب ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے سے بچے، اور وہ جملہ بنا رہے ہیں. زین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جملہ کیا بنا رہے ہیں زین بھائی. بچوں آئیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10. ارے ہم نے ابھی تو ایک ہی کہا تھا 10، اور زین بھائی نے جملہ پورا کر لیا ہے. دیکھتے ہیں کہ جملہ درست بھی بنایا ہے یا نہیں. جی زین بھائی کیا جملہ بنایا ہے؟ مائک پہ پڑھ کے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان مومنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان مومنہ ہیں. ماشاء اللہ. زین بھائی کا بھی جواب درست ہے. اچھا آئیے زین تشریف رکھیے آپ بھی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں کئی باتیں سیکھی بھی ہیں، اور آپ کی جو عادت کریمہ تھی، غریبوں سے محبت کرنا، ان کا احساس کرنا، ہم نے یہ بھی سیکھا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مدنی چینل کو دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کی دعوت کو عام بھی کیا کریں. پیارے بچوں، اس طرح کے بہت ہی پیارے پیارے پروگرام مدنی چینل، کڈز مدنی چینل آپ کے لیے لاتا ہے. تو آپ اپنے دوستوں کو بیان کریں، اپنے اسکول میں بتائیں. انشاءاللہ اس کی دعوت کو عام کریں گے تو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.